ہوں اخلاق احمد خان، اور آج ہم جس موضوع پہ بات کریں گے وہ ضلع مانسہرہ سمیت پورے کے پی کے میں جو ہونے والی کرپشن ہے، ان کی داستانیں جو ہر روز جو ہے عوام کے سامنے آشکارا ہو رہی ہیں، وہ انتہائی سنگین نوعیت کی ہوتی ہیں۔ خاص طور پر یہ آغاز جو ہے میں کہوں گا کہ صوبائی اسمبلی کی جانب سے ہوا۔ پہلے جس طرح ایبٹباد ایوب میڈیکل کمپلیکس سے اتنی بڑی مشین، ہیوی مشینری جو ہے وہ غائب ہو گئی تھی، اس کی ابھی تک تحقیقات مکمل نہیں ہوئی تھی کہ اس کے بعد جو ہے کوہستان کا اسکینڈل نکل آیا 36 ارب سے زائد مالیت کا۔ اور اسی طرح جس طرح اس دن ہم نے لائیو دیکھا کہ اسپیکر صاحب ہمارے جو ہیں بابا سلیم سواتی صاحب، ان کی طرف سے بھی جو اسٹینڈنگ کمیٹی کے چیئرمین بھی ہیں، چیئر کر رہے ہیں اس کو، ان کی طرف سے بھی جو پورے صوبے میں ہونے والی کرپشن کو جس طرح اجاگر کرنے کی کوشش کی گئی اور جس سنگین نوعیت کے الزامات تھے اس پہ انہوں نے ایکشن بھی لیتے ہوئے اسٹینڈنگ کمیٹی کام کر رہی ہے۔ لیکن یہ اداروں میں اس طرح کی جو ہے کھلواڑ، جو میں کہوں گا کہ خاص طور پر جو بیوروکریسی ہے اس کے حساب سے کہوں گا کہ عوامی نمائندوں کے بالا ہی بالا جو سارا اندرونی خانہ اداروں کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے وہ انتہائی قابل مذمت بھی ہے اور قابل شرم بھی ہے۔ کیونکہ کے پی کے کی گورنمنٹ جو ہے، خاص طور پر جب عمران خان کی گورنمنٹ نے پہلی دفعہ آئی تھی تو اس میں اداروں کے اندر جو اصلاحات ہوئی تھی وہ ایک یقین مانے کہ پورے ایک سسٹم کے لیے ایک انوکھی اور ایسی تقلید والی مثالیں تھیں کہ پورے پاکستان نے اس کو فالو بھی کیا۔ خاص طور پر میں جو ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں کہوں گا یا اسی طرح جتنے دیگر ادارے ہیں ان میں جو تھم سسٹم شروع کیا گیا، اور اسی طرح ہر ادارے میں ابھی بھی تھم سسٹم چل رہا ہے، اور اسی طرح جو حاضری یقینی بنائی گئی اساتذہ کی اور اسی طرح دیگر اداروں کی، وہ بھی قابل تحسین ہے۔ اسی طرح ہیلتھ ڈپارٹمنٹ تھا، اسی طرح CNW تھا، اسی طرح TMA تھا، اس طرح مختلف جتنے بھی محکمے ہیں، زراعت کو بڑا فروغ ملا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میں کہوں گا کہ جو فارسٹ ڈپارٹمنٹ ہے ہمارا، اس کے لیے جتنی تک وہ عمران خان کی گورنمنٹ میں ہوئی تھی، جو سونامی ٹری کی، بلین ٹریز کی باتیں ہوئی تھی، اور الحمدللہ وہ پودے لگے بھی گئے تھے لیکن ان کو سنبھالا نہیں گیا۔ اور اس کے بعد جو کہوں گا کہ عمران خان پہ جو ان کی گورنمنٹ چلی گئی اور اس کے بعد جو صورتحال ہے، اس کے بعد سے میں یہ کہنا حق بجانو کہوں گا کہ کوئی ادارہ اس وقت اس طرح کام نہیں کر رہا جس طرح ان کو کرنا چاہیے تھا۔ ہر ادارے میں جس طرح یہ کرپشن کی داستانیں ہیں، وہ خاص طور پر یہ فارسٹ ڈپارٹمنٹ کو دیکھ لیں کہ اس میں یہاں کوئی بھی اس طرح کی جو درخت لگنے تھے، ہر سال لگائے جانے والے تھے، ان چیزوں کا بالکل ایک ایسے کیموفلاج ہو گیا ہے، پورا سسٹم جام جیسے ہو گیا ہے کہ ہر سال ابھی کوئی درخت کسی جگہ پہ بھی لگایا نہیں جاتا۔ اور یہ ویسے کیا کر رہے ہیں، کیا نہیں کر رہے، یہ بھی آپ سب کے سامنے ہے۔ اور خاص کر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کا کہوں گا، پوسٹنگ کے نام پہ اور ٹرانسفر کے نام پہ، اور جس طرح اندرون خانہ یہ کھاتے چل رہے ہیں، یہ انتہائی سنگین نوعیت کے بھی ہیں۔ ہاسپٹلز کے اندر کیا کیا ہو رہا ہے، ہمارا کنگ عبداللہ ٹیچنگ ہاسپٹل، اس کے اندر بھی جو کھلواڑ ہوا ہے وہ بھی سب کے سامنے ہے۔ MSS میں ملوث نکلے ہیں، ان کا کیا ہوا ہے وہ بھی انکوائری کمیٹی جلدی رپورٹ پیش کرے گی۔ لیکن یہ ایسے چیزیں ہیں جس پہ ضلعی طور پر، ضلعی سطح پر جو ضلعی انتظامی ہے اس کو ایکشن لینا چاہیے۔ اور خاص طور پر میں ڈپٹی کمشنر مانسہرہ کو کہوں گا کہ خدا را آپ اداروں پہ اس طرح چیک رکھیں کہ اس طرح کی جو کوتاہیاں ہو رہی ہیں، جس طرح کی کرپشن ہو رہی ہے، جس طرح کی بد انتظامیاں ہو رہی ہیں، اس پہ قابو پایا جا سکے۔ کیونکہ یہ صوبہ ہم سب کا صوبہ ہے، یہ ملک ہم سب کا ہے، اور اس میں اس طرح کی چیزیں قابل شرم بھی ہیں، قابل مذمت بھی ہیں۔ جہاں تک اس کا تدارک ہو سکے وہ کیا جانا چاہیے، اور جو ان چیزوں میں ملوث ہے ان کو کڑی سزا دی جائے تاکہ وہ باعث عبرت بنے، تاکہ دوسرے جتنے بھی جو اہلکار ہیں اس طرح کی کارروائیاں نہ کر سکیں۔ اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔